بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم بحق یا رزاق یا غنی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے دستِ غیب کا عمل، اس سے پہلے بھی ہم نے یوٹیوب کے اوپر کئی دستِ غیب کے حوالے سے عمل اپلوڈ کیے ہیں، سارے کے سارے مجرب اور آزمودہ ہیں۔ آج کا بھی جو عمل ہے وہ دستِ غیب کے تعلق سے ہی ہے۔ آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں یاد رکھیں۔ اب جو پریشان حال ہے، جو قرض کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں اور جن کے روزی رزق کے مسئلے مسائل اٹکے ہوئے ہیں، اور جو جاب لیس ہے اور جو کما نہیں سکتے، یعنی جو مجبور حالات میں ہے، اس وقت میں اگر اس دستِ غیب کے عمل کو کرتے ہیں وہ لوگ، تو انہیں انشاءاللہ ضرور بضرور فائدہ ہوگا۔ اب بات آ جاتی ہے یقین کی، جس کا یقین جتنا اللہ رب العزت سے ہوگا، اللہ رب العزت اتنے جلدی اسے کامیاب کریں گے۔ لیکن یقین ہونا شرط ہے اور روحانی قوت کا ہونا شرط ہے۔ بہت سے لوگوں کو عمل میں کامیابی ہی ملتی ہے اور بہت سے لوگوں کو کامیابی بھی نہیں ملتی۔ جن کا یقین مضبوط ہوتا ہے اللہ کی ذات سے اور روحانی پاور اچھا ہوتا ہے، اللہ رب العزت انہیں کامیاب کر دیتے ہیں، اور جن کے یقین میں ڈگمگاہٹ ہوتی ہے تو انہیں ناکامیابی ملتی ہے، اور پھر وہ سوچتے ہیں کر کے کہ عمل فیک ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتے کہ ہمارے کیا مسئلے مسائل ہیں، ہم کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کر رہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہی نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت کہاں سے کامیاب کریں گے۔ مین مسئلہ وہی اللہ کی ذات سے لینے والے بنے اور اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنے والے بنے۔ خیر، ابھی باتیں بہت ہو گئی، ابھی ہم چلتے عمل کی جانب۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ اگر نوچندی جمعرات سے کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کسی بھی جمعرات سے آپ اس عمل کو اسٹارٹ کر سکتے ہو۔ اس عمل کو آپ کو نماز عشاء کے بعد کرنا ہے، اس وقت کرنا ہے جب آپ کا سونے کا ٹائم قریب ہو، یعنی اس عمل کو پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کو سو جانا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنا ہے، نہ موبائل دیکھنا ہے، نہ کسی چیز کا اظہار کرنا ہے، نہ ہی کسی سے کچھ بات چیت کرنا ہے۔ بس عمل پڑھیں گے، عمل پڑھ کے سنت طریقے پہ، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے سے سو جائیں گے۔ عمل آپ اس وقت کریں جس وقت آپ کا سونے کا وقت ہو، اسی وقت آپ اس عمل کو کریں۔ ابھی اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کر کے، جس گھر میں کر رہے ہو گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، اور جس جگہ پہ کر رہے ہو جگہ بھی پاک صاف ہو۔ آپ کے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگاوے، آپ باوضو ہو کر کے بیٹھے، اور پھر آپ کا جسم، آپ کا کپڑا، آپ کی جگہ سب پاک ہو، وقت ایک ہو، جگہ ایک ہو، اور آپ جو ہے قبلہ رخ کر کے بیٹھے، اور آپ کا جس بستر پہ آپ سوئیں گے وہ بستر بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کر کے، جب آپ نے آپ کے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگا دی، پھر آپ کو قبلہ رخ کر کے بیٹھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ کو 101 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم بحق یا رزاق یا غنی 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر واپس آپ کو اللہ رب العزت سے دعا مانگنا ہے۔ آپ کا جتنا بھی روزمرہ کا خرچ ہے اس کا اللہ رب العزت سے خوب رو کر کے دعا مانگیں۔ پھر واپس آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ واپس ایک بار بتا دوں، سب میں پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر سلام قولا من رب الرحیم بحق یا رزاق یا غنی، یہ 1 مرتبہ ہوا۔ اسی طریقے سے 101 مرتبہ اسی کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد واپس اللہ رب العزت سے آپ کو دعا مانگنا ہے۔ آپ کے جو بھی روزمرہ کا جو خرچ ہے اللہ سے خوب رو کر کے مانگیں۔ پھر اس کے بعد واپس آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ کو 21 دن کرنا ہے۔ جب آپ کے 21 دن پورے ہو جائیں گے، جب 22واں دن لگے گا، اور جب 22ویں دن آپ عمل کر کے سوئیں گے، یعنی 22ویں دن بھی آپ کو عمل پڑھنا پڑے گا۔ 22ویں دن جب آپ عمل پڑھ کے سوئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے تکیے کے نیچے سے آپ کو آپ کا روزمرہ کا خرچ ملے گا۔ بس یقین کی بات ہونا چاہیے، یقین شرط ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے اوپر، تو اللہ رب العزت آپ کے مسئلے مسائل حل کریں گے۔ اور اگر آپ کو جب کبھی بھی اگر خرچ کی ضرورت ہو، آپ کو پیسے کی ضرورت ہو، تو جب تک کہ آپ یہ 101 مرتبہ پڑھتے رہیں گے اسی عبارت کو، اللہ رب العزت کے صفاتی نام کو، تو اللہ رب العزت آپ کو روزانہ آپ کے روزمرہ کا خرچ آپ کو جو ہے آپ کے تکیے کے نیچے سے عطا کریں گے۔ یعنی جب آپ رات میں سوئیں گے، رات میں عمل پڑھ کے آپ سوئیں گے
تو انشاءاللہ آپ کو صبح واپس آپ کے تکیے کے نیچے سے آپ کا جو خرچ ہے روزمرہ کا وہ ملے گا. یعنی 21 دن تو آپ کو عمل پڑھنا ہے. جب 22واں دن ہو تو 22ویں دن بھی آپ عمل پڑھ کر کے آپ سو جائیں گے نا, پھر 22ویں دن سے انشاءاللہ آپ کا روزمرہ کا خرچ اللہ رب العزت آپ کے تکیے کے نیچے دیں گے. بس صرف یہی ہے, آپ کا جسم وغیرہ کپڑا وغیرہ پاک صاف ہونا چاہیے, آپ کا بستر وغیرہ بھی پاک صاف ہونا چاہیے, آپ کا تکیہ بھی پاک صاف ہونا چاہیے. یہ ساری چیزوں کا آپ خیال رکھیں. اس کے بعد آپ جو ہے اس عمل کو کریں. عمل آپ کو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے. بس یہی کچھ عمل ہے. اس عمل میں حصار وغیرہ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہو حصار کرنا تو آپ حصار کر لو, ورنہ حصار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی اس عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے. پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کی اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.